بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سلمان سپیکس دیکھ رہے ہیں۔ نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قبیلہ قریش کے سردار عبد المطلب اپنی بے مثال میزبانی اور فہم فراست کی وجہ سے اپنی قوم کی آنکھوں کے تارے تھے۔ آپ عظیم باپ کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 خوبصورت صحت مند کڑیل جوان بیٹے عطا کیے تھے۔ ایک دن آپ کعبہ کی حتیم میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے 10 بیٹے شیروں کی طرح آپ کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے کہ ایک عربی وہاں سے گزرا اور یہ خوشگوار منظر دیکھ کر بے ساختہ بولا، اللہ تعالیٰ جب کوئی مملکت بنانا پسند کرتا ہو تو اس کے قیام کے لیے اس قسم کے جوان مرد پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ اور پھر عبد المطلب کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پر لشکر کشی کی۔ ابرہہ نے پہلے خوبصورت عظیم الشان گرجا تعمیر کروایا اور ہیرے جواہرات سے اس کو سجایا، لیکن بیت اللہ کے شدائیوں نے گرجے کو ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ابرہہ کی خواہش تھی کہ اب لوگ خانہ کعبہ کی بجائے اس کے بنائے ہوئے گرجے کی پوجا کریں۔ اب اس نے کعبہ کی زیارت کو آنے والے قافلوں کو روکنا شروع کر دیا، لیکن اس کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہوئی تو نفرت کی آگ میں جل کر کہا کہ اب میں خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ گرا دوں گا۔ ابرہہ نے اپنا ہاتھی تیار کیا اور لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے نکلا۔ ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ طائف پہنچا۔ یہاں کے باشندوں نے اس کی عطایت کی۔ اب ابرہہ وادی مکہ میں آ کر ٹھہر گیا اور اپنے سواروں کا ایک دستہ اہل مکہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ اہل مکہ کو خوف زدہ کر سکے۔ اس دستے نے خوب لوٹ مار کی، لوگوں میں خوف ہراس پھیلایا، لوگوں کا بہت سارا مال اور جانور لوٹ کر لے گئے۔ ان میں عبد المطلب کے 100 اونٹ بھی شامل تھے۔ جب ابرہہ کا سپاہی حناد سمیری عبد المطلب کے پاس گیا اور آپ کو لے کر ابرہہ کے پاس حاضر ہوا، ابرہہ نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کی بہت تعظیم کی، تخت سے نیچے اتر کر قلین پر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو بھی پہلے اپنے پہلو میں بٹھایا اور پوچھا کیا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ کے سپاہی میرے اونٹ لے آئے ہیں، میں انہیں واپس لینے آیا ہوں۔ تو ابرہہ بہت زیادہ حیران ہوا کہ تمہیں اپنے اونٹوں کی پرواہ ہے لیکن تمہیں خانہ کعبہ کا احساس نہیں جس کو میں گرانے آیا ہوں، جو تمہاری اور تمہارے آباء و اجداد کی عبادت گاہ ہے، تمہیں اس کی کوئی پریشانی نہیں، تم فہم و فراست کے مالک۔ جناب عبد المطلب نے کہا میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، میں انہیں ہی لینے آیا ہوں، اور جس گھر کا تم گرانے آئے ہو اس کا بھی ایک مالک ہے جو وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ تو حبشی ابرہہ غرور سے بولا اب میرے شر سے کوئی بھی کعبے کو نہیں بچا سکتا، میں کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ تو عبد المطلب بولے تو جان اور کعبے کا مالک جانے۔ اس کے بعد عبد المطلب واپس مکہ گئے، قریش کو سارے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ابرہہ کے پاس ہزاروں کا لشکر ہے جس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، لہٰذا اب بہتر یہی ہے کہ آپ تمام لوگ مکے سے نکل جائیں، پہاڑوں، غاروں اور بلند جگہوں پر چلے جائیں تاکہ اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں، اور پھر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ آئے اور غلاف کعبہ پکڑ کر مالک دو جہاں خالق ارض و سما سے دعا کرنے لگے۔ ابرہہ اور اس کے لشکر پر فتح کی دعا کرنے لگے، اے اللہ، بندہ بھی اپنے کجاوے کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، ایسا نہ ہو کہ اس کی سلیب کل تیرے گھر پر غالب آ جائے اور نصب کر دی جائے، اور اگر تو ان کو اور ہمارے قبیلے کو آزاد چھوڑنے والا ہے تو جس طرح تیری مرضی ہو تو اس طرح کر۔ حضرت عبد المطلب نے کہا بخدا اللہ کے حرم سے ہرگز نہیں نکلوں گا تاکہ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس عزت تلاش کروں، میں تو اللہ تعالیٰ کے بدلے میں اور کسی چیز کا متمنی نہیں ہوں۔ اور جب ابرہہ فوج اور ہاتھیوں کو روانہ کرنے کا حکم دیا، جب ہاتھی کا منہ مکہ کی طرف کرتے وہ بیٹھ جاتے اور جب ان کا منہ کسی اور جانب کرتے تو وہ بھاگنے لگتے، جب مکہ کی طرف ہاتھیوں کا منہ کیا جاتا تو وہ دوبارہ بیٹھ جاتے اور دوسری طرف منہ کرتے تو بھاگتے۔ ہاتھیوں پر بہت ظلم کیا گیا، ان کو مارا گیا اور ان کو کافی زخمی کر دیا۔ اسی دوران سمندر کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے غول بھیجے جن کے منہ کنکریوں سے بھرے ہوئے تھے، منہ میں 2 کنکریاں، پنجوں میں 2 کنکریاں۔ ابرہہ کے لشکر پر آ کر کنکریوں کی بارش شروع کر دی۔ کنکری کا سائز چنے اور مسور کے دانوں برابر تھا، جس کے سر پر پڑتی اس کے فولادی خول کو چیرتی ہوئی اس کے جسم سے پار ہو جاتی۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، ان کو واپسی کا راستہ نہیں مل رہا تھا، خدا کا ہولناک عذاب جاری تھا، ابرہہ کے ہاتھی اور لشکری برباد ہوئے۔ ابرہہ واپسی کی طرف بھاگا، اس کی حالت بہت خراب تھی، خطرناک بیماری کا شکار ہو گیا، اس کا جسم گلنے لگا، جسم میں پیپ پڑ گئی جس سے غضب کی بو آتی تھی، آخر میں اس کا جسم پرندے کے
چوزے جیسا ہو گیا، آخر میں سینہ پھٹا، دل نکلا، وہ بھی پھٹ گیا اور اس طرح وہ اذیت ناک موت مر گیا۔ یہ واقعہ سرتاج انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 25 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا۔ اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اقوام عالم کو شدت سے اندازہ ہو گیا یا قدرت کی طرف سے واضح پیغام آ گیا کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو عزت و احترام کے لیے چن لیا ہے، لہٰذا آئندہ اس شہر سے کسی انسان کا دعویٰ نبوت اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہوگا۔ قصہ اصحاب فیل میں ایک یہ بھی اشارہ تھا کہ اگر ابرہہ کا لشکر غالب آ جاتا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو قید کر لیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کی عظمت اور حرمت کو قائم رکھا۔ یہ واقعہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیش خیمہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اسی کعبے کی تعظیم، حج اور نماز کا حکم ہوا۔ ابرہہ اور اس کے لشکر کی تباہی اقوام عالم کے لیے واضح اشارہ تھا کہ صدیوں کے انتظار کے بعد اب سسکتی تڑپتی انسانیت جو ظلم و جبر اور جہالت کے سمندر میں غرق تھی، اس کا مسیحا اب اسی شہر سے طلوع ہوگا، جو قیامت تک آنے والے مجبوروں، بے بسوں کا والی ہوگا، بے آسروں کا سہارا ہوگا۔ نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان، نبیوں کے سردار اور خدا کے محبوب، وجہ تخلیق کائنات کا ظہور اب اسی شہر سے ہوگا، اور پھر یہ شہر قیامت تک اربوں انسانوں کی عبادت گاہ ہوگا۔